نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد رمضان المبارک کی پر نور گھڑیوں، پر نور ساعتوں میں جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور جن نظریات کو ہمیشہ تازہ رکھنا ہے، ان میں ایک نظریہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت اور تعظیم کا نظریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کے رستے میں خرچ کیا اور اللہ کے رستے میں جہاد کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا کہ وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے رستے میں خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے رستے میں جہاد کیا۔ جنہوں نے پہلے خرچ کیا تھا، جن صحابہ نے، جن اہل بیت نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے رستے میں جہاد کیا اور اللہ کے رستے میں خرچ کیا، ان کا درجہ ان سے بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے رستے میں جہاد کیا۔ لیکن رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ ہی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ درجہ ان کا بڑا ہے۔ جن صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا تھا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا تھا، درجہ ان کا بڑا ہے، لیکن رب کریم نے وعدہ سب کے ساتھ جنت کا کیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان لوگوں کو منتخب فرمایا جو کائنات کے سب سے بہترین لوگ تھے، جو سب سے زیادہ اچھے نظریات والے، اچھے اعمال والے، مخلص لوگ تھے، ان کو حضور کا صحابی بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن کو میرے نبی پاک کی نسل میں پیدا کیا، وہ بڑے قیمتی لوگ تھے، وہ بڑے باوقار لوگ تھے، وہ لوگ تھے جن کے ہاں بچہ بچہ نور سے بنا ہوا تھا۔ وہ ایسے وجود تھے کہ جن لوگوں کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خون کا رشتہ تھا، جن کا خمیر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس خاندان میں سے تھا۔ ان لوگوں کی جو بلندی شان ہے، ان کے جو مراتب ہیں، ان لوگوں کی جو عظمتیں ہیں، ہم تقریریں سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، لیکن اس سے جو ہمیں نظریات عکس کرنے چاہیے وہ عکس نہیں کر پاتے۔ یعنی آپ نے کبھی توجہ سے یہ بات سنی ہو کہ ولی، غوث، کتب، ابدال، محدث، مفسر، یہ سب مل کے بھی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ شخص جس نے 40 سال دن کو تبلیغ دین کی، رات کو عبادت کی، وہ بھی کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاص لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ اور اہل بیت بنایا۔ ان کے جو درجات ہیں، ان کی جو بلندیاں ہیں، ان کی جو عظمتیں ہیں، آپ کبھی غور کریں نا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ رسول پاک علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہے، یہ وہ پاک باز عزت والی خاتون ہے جسے رب کا سلام آتا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کے فضائل تو ریت کے ذروں اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں، اور آپ کو حدیث میں ملے گا کہ یہ وہ عزت والی خاتون ہے حضرت عائشہ صدیقہ
کہ جن کو حضرت جبریل امین علیہ السلام جیسی ہستیاں بھی سلام کہتی ہیں، کون مقابلہ کرے اس خاتون کا کہ جس سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کو میرے نبی نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ حسین گلدستہ، حضور کی ساری ازواج، نبی پاک کی چاروں بیٹیاں، حضور علیہ السلام کے نواسے حسنین کریمین، کبھی آپ اس کیفیت کو سمجھیں نا تو یقین کریں کہ کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ یار زبانوں سے یہ نام ہی نہ لیے جائیں، ہماری زبانیں ہی اس قابل نہیں ہیں۔ ہم اپنی زبانوں کو کتنی دفعہ غسل کریں اور ہم کتنی دفعہ ان کو دھوئیں مشک اور عنبر کے ساتھ، تو پھر بھی شاید اس قابل نہ ہوں کہ ان ہستیوں کے نام کو بھی ہم اپنی زبان سے ادا کر سکیں۔ حسنین کریمین، حضور کے جگر کے ٹکڑے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ حسین نواسے جن کو سینے سے لگا کے حضور فرمائے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو میرے ان شہزادوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما۔ آپ کبھی غور کریں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کسی شخص نے اگر کجی کر دی، وہ غور تو کرے، وہ اپنی ہستی تو دیکھے، وہ اپنا معیار تو دیکھے، وہ کس کی بات کر رہا ہے، وہ کن لوگوں کے تذکرے کر رہا ہے، وہ کن پر تبصرہ کر رہا ہے۔ حضور کی ازواج، نبی پاک کی بیویاں، حضور کی چار بیٹیاں، حضور کی شہزادیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور پھر دوسرا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بیان کیا، فرمایا یہ ابو بکر ہے، میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، اس کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا اے اللہ تو ہی سے بدلہ عطا فرما۔ کبھی آپ اس رنگ کی کیفیت کو دیکھیں، یہ اتنا عظیم شخص، یہ اتنا پیارا شخص کہ کریم ابو فرمائے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا، اور فرمایا جب اس کے پیسے میرے پاس آئے تو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم ابو علیہ السلام فرمانے لگے اور لوگو میرے عمر کی تو وہ شان ہے، اس کا تو وہ مقام ہے کہ شیطان اس کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے، اور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ وہ یارو عثمان غنی، ان کو میرے رسول پاک نے 2 بیٹیاں دیں، 2 بیٹیاں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو کئی صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں، سبھی اعزاز والے، پر حضور لیٹے رہے۔ عثمان غنی آئے تو کریم محبوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے کو سیدھا کر کے فرمایا جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس سے حیا نہ کروں؟ کتنا وہ عجیب آدمی ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کریں، وہ اس عثمان کا حیا نہ کرے۔ اور پھر مولا علی شیر خدا، کریم نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض نفاق ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا جو حسن مقام حضور نے بیان کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو اتنی بلند پایا ہستیاں ہوں، کیا ہم ان پر بیٹھ کے تبصرے کریں گے؟ کیا ہم اپنی زبانوں کا انہیں نشانہ بنائیں گے؟ ان کے بارے میں ہم کلام کریں گے، اور وہ لوگ کلام کریں گے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کا کوئی مقام نہیں ہے، جو سیاسی اور سماجی اور فلائی قد کاٹ اپنا بتا کے تو جس پہ دل کرے وہ تبصرہ کریں؟ ہوش میں رہنا چاہیے۔ تو دیکھ تو صحیح تو بات کس کی کر رہا ہے، تو کن لوگوں کے تذکرے کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک آپ کو ترمذی میں ملے گی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضور نے جو ترتیب بیان کی نا وہ ترتیب ذرا دیکھیے گا۔ کریم ابو فرمانے لگے رب کریم سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور فرمایا مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو، اللہ کے لیے۔ اور فرمایا پھر میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو کہ وہ میرا خاندان ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور رب سے پیار کرو اس لیے کہ رب تعالیٰ تمہیں
نعمتیں عطا کرتا ہے۔ بھائی یہ اگر مسئلہ سمجھ میں آ گیا، یہ حدیث کا عنوان اگر دل میں بیٹھ گیا کہ حضور فرماتے ہیں میرے لیے محبت کرو، میرے لیے محبت کرو، اس لیے کہ وہ میرا خاندان ہے، وہ رسول کائنات کا خاندان ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سادات کا ادب کرنا، ان کے لیے جذبات ادب کے رکھنا، حضور کی اولاد کے لیے اپنے دلوں کے اندر وارفتگی اور شوق رکھنا، یہ اس لیے ہے کہ یہ میرے نبی پاک کی اولاد ہے، یہ حضور کا خاندان ہے، اور اصلہ نال جو نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ ہمیں تو اپنی نسلوں کا وصیت کر کے جانی ہے کہ یاد رکھنا حضور کی اولاد کا احترام نہ بھول جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح العقیدہ اولاد کے تعلق سے اپنے نظریات ہمیشہ صاف رکھنا۔ تو عقیدت کا رشتہ، الفت کا رشتہ، ادب کا رشتہ، ان حضرات کا نام لینا تو ذرا نظریں جھکا کے لینا، ان کی بات کرنا تو لفظوں میں حسن پیدا کر کے کرنا، اپنے جملوں کو وضو دے کے ان کی بات کرنا، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے اصحاب کے متعلق اللہ سے ڈرنا۔ مشکات میں حدیث ہے، ترمذی میں حدیث، اس کا درد ذرا دیکھنا۔ فرمایا میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، فرمایا میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، یہ میرے اصحاب ہیں، انہیں اپنی زبانوں کا، اپنے طنز کا نشانہ نہ بنانا، یہ میرے لوگ ہیں، جو میرے ہیں نا ان کے بارے میں رب سے ڈرنا، ان کے بارے میں بات نہ کرنا، انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا، ان پر طنز نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، میرے اصحاب ہے نا۔ اور فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے رکھا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور فرمایا جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے میرے رب کو اذیت دی، اور جس نے میرے رب کو اذیت دی ان قریب میرا اللہ اسے پکڑ لے گا، ان قریب اللہ پکڑے گا اسے۔ گستاخان صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دندناتے پھرتے ہیں، کوئی حکومت کوئی ادارہ ہم پر ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں، لیکن وہ یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا ان قریب تمہیں اللہ پکڑے گا، ان قریب تم پکڑ لیے جاؤ گے، تم دھس لیے جاؤ گے۔ اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہمارے نظریات اتنے صاف ہونے چاہیے، اتنے سونے ہونے چاہیے، ہمارے عقائد کے اندر اتنا حسن ہونا چاہیے۔ حضرت عباس آتے، حضور کے چچا، نبی پاک کے چچا ہے نا، حضور کے چچا ہیں، جب وہ تشریف لاتے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے حضور کے چچا کے لیے، اس لیے کہ یہ اس کریم کے چچا ہیں جنہوں نے ہمیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہ اس کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جنہوں نے راتیں ہمارے لیے دعائیں مانگی اور دن ہمیں تبلیغ کر کے گزارا۔ یہ اس کریم محبوب علیہ السلام کے چچا ہیں کہ جنہوں نے اپنی ولادت سے لے کر معراج شریف میں جانے تک اور معراج سے واپس آ کر اپنے وصال ظاہری تک اپنی ساری دعاؤں کا، محبتوں کا رخ ہماری جانب رکھا۔ حضرت عباس آتے تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ان کا اکرام کرتے، ان کا احترام کرتے۔ اگر ہمارے دل ان کے لیے جھکیں گے نہیں، ہماری طبیعتوں میں ان کے لیے پیار نہیں آئے گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ہم لوگوں نے کمزوری کی، ہم لوگوں نے پھر ظلم کیا۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم حدیث سیکھنے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، علم حدیث کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، خاندان رسول میں سے ہیں، لیکن جب ایک صحابی کے پاس جاتے تو کہتے میں کبھی اپنے استاذ کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا، میں بیٹھا رہتا تھا ان کے دروازے پر بیٹھ کے، ان کے دروازے پر بیٹھ کے، مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، دروازے پر بیٹھ کے، پکے بیٹھ کے
مجھ سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے۔ دروازے پہ بیٹھتے، کہتے ہیں ہوا چلتی تو ریت بھی، مقدس ریت بھی مدینے کی وہ میرے بالوں میں پڑتی، مقدس خاک بھی پڑتی، پر میں انتظار کرتا، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا۔ استاذ مرضی سے آتے تھے تو پھر میں ان سے حضور کا دین سیکھتا تھا۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر کے جا رہے تھے، سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، تو دوڑ کر آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام تھام لی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ میرے استاذ ہیں۔ ضرورت نہیں تھی، صرف یہ کہ لوگوں کو آداب سکھانے کے لیے لگام تھام لی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز فرد، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ چومنے لگے، کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے خاندان رسول کا ادب کرنا ہے۔ تو صحابہ تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ والا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو حضور کی اہل بیت اور صحابہ کا ادب سکھائیں، ان لوگوں سے دور بھاگیں، دور بھاگیں جو اپنی زبانوں کا، اپنے طنز کا، معاذ اللہ اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں صحابہ کو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کے وہ جو ستارے ہیں خاص، اور میں آپ کو عرض کروں یہ عالمی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، اس لیے کہ وہ لوگ جو حضور کی تربیت کے شاہکار ہیں اگر وہی مشکوک کر دیے جائیں گے تو پھر بعد والوں کا معاملہ کیسے ٹھیک رہے گا؟ ہمیں کتاب و سنت سارے کا سارا صحابہ کے ذریعے سے ملا، ہمیں روایت احادیث کر کے، روایت حدیث کر کے صحابہ نے ہم تک پہنچایا، زندگیاں لگا دی اس کام میں۔ تو اگر انہی لوگوں کو مشکوک کر دیا جائے گا تو پھر بعد والوں کی چیزیں کس طرح کر کے مستند رہیں گی؟ عالمی سازش کے تحت، غیروں کی سازشوں کے تحت ان لوگوں کے بارے میں یہ رویے روا رکھے جا رہے ہیں۔ آج 3 رمضان المبارک کے دن اس وقت آپ کے سامنے یہ گفتگو پیش کی جائے گی تو یہ دن ہوگا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس وفات کا، آپ کے وصال ظاہری کا۔ تو سیدہ پاک کے توسل سے، سیدہ پاک کے وسیلے سے ہم نے رب کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ وہ ہماری بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر دے، ان کے نصیبے اچھے کرے، اور یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہمارے دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔